وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین سے حسن سلوک کرنے کا عہد لیا، وذی القربى والیتامى والمساکین، یعنی رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے حسن سلوک کرنے کا عہد لیا۔ وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں کو کہو اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، یعنی اکثر و بیشتر تم میں سے ان عہد پر قائم نہیں رہے، اس عہد پر قائم نہیں رہے، پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر کچھ لوگ جنہوں نے عہد کی پاسداری کی، وانتم معرضون، اور حالانکہ تم منہ موڑنے ہی والے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، یعنی والدین سے حسن سلوک کرنے کا بھی یہاں پر حکم دیا۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ پھر پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو عمل پسند ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی کہ آپ مجھے جہاد کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی تم ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جہاد ہے، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ ابھی دوسری فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہم نے ان سے عہد لیا کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ حسن سلوک کریں گے۔ پڑوسیوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، یعنی اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو، اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے، فرمایا وہ کیا کرے؟ رشتہ داروں سے کیا کرے؟ تعلق کو جوڑے رکھے۔ اسی طرح فرمایا یتیموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد کی روایت، فرمایا کہ میں اور جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، ہم دونوں ان دو انگلیوں میں کتنا فاصلہ ہے، اتنا ہمارے درمیان فاصلہ ہوگا، یعنی وہ شخص جو یتیموں کی کیا کرتا ہے؟ پرورش کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس کی خدمت کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے۔ تو فرمایا میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا، ہم دونوں قیامت کے دن دو انگلیوں سے آپ نے اشارہ کیا کہ ایسے ہو گیا، یہ پڑوسی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہر جمعرات کو بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص، یہ رشتہ داروں کے بارے میں، جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا ہوتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ جو شخص رشتہ داروں سے، یعنی ماں باپ سے حسن سلوک کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کا بیان فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بھی ہم نے ان سے عہد لیا۔ تو قریبی رشتہ داروں سے فرمایا کہ جو تعلق کو توڑتا ہے ان کا عمل قبول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح یتیم کی یہ روایت ابھی گزری۔
آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نہ نکالو گے ایک دوسروں کو اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، یعنی اس عہد کا تم نے اقرار کیا، ہاں ہم اس طرح کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم خود ہی اس پہ کیا ہو، گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء، اللہ تعالیٰ فرمایا پھر تم یہی لوگ ہو نا، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور تم نکالتے ہو تم میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ان کی مدد کرتے ہو، ٹھیک ہے، بالاسم یعنی گناہ کے ساتھ، والعدوان اور سرکشی سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر، اسارا یعنی قیدی ہو کر، تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ گھروں سے نکالنا تم پر حرام کیا گیا ہے، یعنی تمہیں یہ کہا گیا ہے نا کہ تم ایک دوسروں کو قتل نہ کرو، ایک دوسروں کو گھروں سے نہ نکالو، لیکن تم نے اس کی پاسداری نہیں کی، یعنی تم نے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو تم اپنے گھروں سے نکالتے تھے، حالانکہ وہ انہی میں سے تھے، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور جھٹلاتے ہو کچھ حصے کو؟ یہاں تورات کی بات ہو رہی ہے، تورات کی، یعنی تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام ان سے یہ عہد لیے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ، تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، اور جو قیدی ہوتے ہیں ان کا فدیہ نہ دیا کرو، یعنی کوئی وہ گناہ کر کے پھر قید میں آتے ہیں نا، کوئی وہ گناہ کر کے پھر قید میں آتے ہیں، تم ان کا فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ تم ان کا فدیہ نہ ادا کرو، قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، یہ تمام چیزیں تورات میں لکھی تھی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو تم جھٹلا دیتے ہو۔ آگے فرمایا فما جزاء، بس نہیں ہے جزا، من یفعل ذلک، جو کرے گا یہ کام، منکم، تم میں سے، الا خزی، مگر رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، یعنی جو اس طرح کرے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، گھروں سے نکالے گا، قیدیوں کا فدیہ ادا کرے گا، تو فرمایا اس کے لیے دنیا میں کیا ہے، رسوائی ہے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، شدید عذاب کی طرف، سخت عذاب کی طرف۔ آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، یعنی جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آگے فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، ان بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا دنیاوی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت کو چھوڑ کے انہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، بس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان سے عہد لیا، یہ تینوں عہدوں کا ذکر کیا۔ اب اصل میں یہ جو عہد تھا یہ ان کے نسل در نسل میں آتا رہا، نسل در نسل میں آتا رہا، یعنی مدینہ میں بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ میں بھی آباد تھے یہودی، اور بنی اسرائیل وہاں پر آباد تھے، لیکن ان کے دو حصے ہو گئے تھے، یعنی ان کے دو حصے ہو گئے تھے، 5 قبیلے تھے یا 6، 2 الگ ہو گئے تھے، 3 الگ ہو گئے تھے۔ جس طرح قبیلہ بنو قینوقا اور خزرج، یعنی بنو قینوقا یہ قبیلہ تھا، ان کے جو حلیف تھے وہ خزرج قبیلے کے تھے، خزرج بھی قبیلہ تھا، قینوقا بھی قبیلہ تھا۔ اب قینوقا کے جو حلیف تھے وہ خزرج تھے، یعنی خزرج قبیلے کہ انہوں نے آپس میں کیا کیا، معاہدہ کر رکھا تھا کہ یہ اگر دکھ سکھ میں اپنا ساتھ دیں گے اور اپنے ایک دوسرے کی کیا کریں گے، مدد کریں گے، یہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ اور بنو نضیر اور بنو قریظہ یہ دونوں
قبیلہ اوس کے حلیف تھے، یعنی قبیلہ اوس نے ان دونوں کو اپنا حلیف بنایا ہوا تھا، ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ یہ تینوں آپس میں کیا ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے دکھ سکھ میں۔ تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اوس اور خزرج، اب یہ دونوں کیا تھے، یہ تھوڑے تگڑے تھے دونوں قبیلے، اوس اور خزرج۔ اب جب ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو بنو قینوقا کے کچھ لوگ قتل کر دیے جاتے اور بنو خزرج کے کچھ لوگ قتل کر دیے جاتے۔ اب ان میں سے قبیلے اوس اور خزرج میں سے ظاہر بات ہے وہ قتل کرتے تھے نا دوسرے لوگوں کو، اب جب قتل کرتے تھے تو ان کو بدلے میں جیل میں ڈالا جاتا تھا، قیدی کر دیا جاتا تھا ان کو۔ اب پیسہ بھی تھا ان کے پاس، یہ کیا کرتے تھے اوس اور خزرج والے کہ ان کو فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے تھے، فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے تھے۔ حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم یہ فدیہ کیوں دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قیدی ہے تو اس کا فدیہ ادا کر کے اس کو آزاد کراؤ۔ تو فرمایا کہ تورات میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، تم اللہ تعالیٰ کے عہد کی پاسداری کرو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہوا نا، قتل نہ کرو گھروں سے نہ نکالو۔ تو بولا یہ تورات میں یہ بھی تو لکھا ہے، تم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے، پھر جنگ کیوں کرتے ہو، یہ نوبت آتی کیوں ہے، تم قیدوں میں جاتے ہو پھر اس کا فدیہ دے کے اس کو چھڑاتے ہو۔ یعنی وہ آپس میں جو عہد کرتے تھے اس کی تو وہ پاسداری کرتے تھے، لیکن انہوں نے پھر اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عہد کی پاسداری نہیں کرتے، ہم آپس میں جو عہد کرتے ہیں اس کی پاسداری کرتے ہیں، انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا۔